امیتا گھوش کے مشہور ناول سی آف پوپیز میں ایک خاتون کا کردار ہے جس کا تعلق شمالی انڈیا کے ایک ایسے گاؤں سے ہے جہاں افیون کی کاشت ہوتی ہے۔ اس کا افیون کے بیج کو پہلی بار دیکھنے کا تجربہ اس کی یادداشت میں اب تازہ ہے جب وہ افیون کے بیج کو ایسے دیکھتی ہے جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو، پھر اسے اچانک سمجھ آتی ہے یہ کسی اور سیارے سے نہیں آیا بلکہ یہ بذات خود ایک چھوٹا سا کرہ ہے جو بہت خوبصورت، بہت رحم دل، لیکن اتنا ہی تباہ کن اور انتہائی منتقم بھی ہے۔ ناول کا دور وہ ہے جب شمالی انڈیا میں 13 لاکھ کاشتکار افیون کاشت کرتے تھے۔ ان کاشتکاروں کی آمدن کا 25 سے 50% افیون سے حاصل ہوتا تھا۔ 19ویں صدی کے اختتام تک موجودہ انڈیا کی ریاست اتر پردیش اور بہار کی 1 کروڑ آبادی افیون کی کاشت سے متاثر ہو رہی تھی۔ گنگا پر قائم 2 افیون فیکٹریوں میں کئی ہزار لوگ کام کرتے تھے جہاں وہ اس سفید رنگ کے مادے کو سکھاتے اور ان کے چھوٹے کیک بنا کر انہیں لکڑی کے ڈبوں میں بند کرتے تھے۔ افیون کی تجارت کا اختیار صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کو تھا جسے برطانیہ کے شاہی چارٹر کے تحت ایشیا میں تجارت کی اجارہ داری حاصل تھی۔ حکومت کی تحویل میں چلنے والے افیون کا کاروبار چین کے ساتھ 2 جنگوں کے بعد عروج کو پہنچا۔ کچھ تاریخ دانوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے افیون کا کاروبار انڈیا کی دیہی معیشت کے لیے فائدہ مند تھا جس سے کاشتکار خوش تھے، لیکن ایک تازہ تحقیق میں اس موقف کو رد کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف ویانا کے پروفیسر ڈاکٹر رولف نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے افیون کی کاشت انڈین کاشتکاروں کے لیے منافع بخش نہیں تھی، وہ اس سے خوش نہیں تھے۔ ڈاکٹر باور نے ایسے افیون کے کاروبار سے متعلق دستاویزات کا برسوں مطالعہ کیا۔ انہوں نے رائل کمیشن آف اوپیم کے 7 جلدوں میں شائع ہونے والی رپورٹ کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اس رپورٹ میں 28,000 سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں انڈیا میں افیون کے استعمال کے بارے میں ہزاروں گواہوں کے بیانات بھی قلم بند کیے گئے اور ایسی دستاویزات کا مطالعہ کیا گیا کہ کس طرح نوآبادیاتی طاقت افیون کی پیداوار اور اس کے استعمال کو کنٹرول کرتی تھی۔ ڈاکٹر باور نے اپنی تحقیق کو دی پریزیڈنٹ پروڈکشن آف اوپیم ان 19th سینچری انڈیا میں شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر باور کی تحقیق میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے افیون کا کاروبار کافی حد تک استحصالی تھا جس نے انڈین کاشتکاروں کو غربت میں دھکیل دیا۔ کاشتکاروں کے لیے افیون کی کاشت منافع بخش نہیں تھی۔ اگر انہیں افیون کاشت کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو ان کی مالی حالت بہتر ہوتی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو افیون کے کاروبار پر اجارہ داری حاصل تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے افیون کی پیداوار کے لیے اوپیم ایجنسی نامی ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا جس کے 10 مختلف دفاتر میں 2,500 کلرک کام کرتے تھے۔ اوپیم ایجنسی کے کلرک کاشتکاروں سے زبردستی افیون کی کاشت کے معاہدے کرتے تھے۔ اوپیم ایجنسی کے ملازمین کا رویہ پولیس اہلکاروں جیسا ہوتا تھا۔ کاشتکاروں کو ایک سیر افیون پیدا کرنے پر کمیشن ملتا تھا۔ حکومتی کنٹرول میں یہ کاروبار خوب پھلا پھولا۔ جہاں 19ویں صدی کے اوائل میں افیون کے صرف 4,000 صندوق پیدا ہوتے تھے، وہ 1880 میں بڑھ کر 60,000 صندوق ہو چکے تھے۔ ڈاکٹر باور کہتے ہیں 19ویں صدی میں افیون برطانوی ریاست کی آمدن کا دوسرا بڑا ذریعہ تھا۔ برطانوی راج کی افیون سے زیادہ آمدن صرف ٹیکسوں سے ہوتی تھی۔ انڈیا آج بھی دوا سازی کے لیے ضروری افیون کی پیداوار کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ڈاکٹر باور کہتے ہیں افیون کی کاشت کا لاکھوں افراد کی زندگی پر منفی اثر پڑا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی افیون کے کاشتکاروں کو بغیر سود کے قرضے جاری کرتی تھی اور کاشتکار کسی اور ذریعے سے رقم حاصل کرنے کے مجاز نہیں تھے۔ عالمی مارکیٹ کی پیداوار کے لیے ایسا کرنا کوئی برا عمل نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر باور کے مطابق جو چیز بری تھی وہ افیون کی پیداوار کے لیے درکار ضروری چیزیں جس میں مزدوری، کرایہ، کھاد، آبپاشی کی بہت زیادہ قیمت وصول کی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کاشتکار کو افیون کی فروخت میں جتنا منافع ہوتا تھا اس سے زیادہ وہ اس کی پیداوار پر خرچ کر چکا ہوتا تھا، پھر قرض کے ایک ایسے جال میں پھنس جاتے تھے جہاں سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اوپیم ایجنسی کاشتکاروں کے لیے افیون کی کاشت کے ٹارگٹ مقرر کرتی تھی جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ چھوٹے کاشتکار کے پاس یہ سہولت موجود ہی نہیں تھی، وہ افیون کی کاشت کو روک کر دوسری منافع بخش فصلوں کو اپنا سکے۔ کاشتکاروں کے لیے لازم تھا
وہ اپنی زمین اور مزدوری کا ایک حصہ حکومتی برآمدات کے لیے مختص کریں۔ مقامی ذمہ دار اپنی بے زمین ہاریوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ افیون کاشت کریں۔ جو ان احکامات سے روح گردانی کی کوشش کرتا اس کو اغوا، گرفتاری یا فصلوں کو تباہی جیسے خطرات لاحق ہو جاتے تھے۔ ڈاکٹر باور کہتے ہیں کاشتکاروں کو افیون کی کاشت پر مجبور کرنے کا ایک جابرانہ نظام تھا۔ اس وقت افیون کی سب سے بڑی مارکیٹ چین سے تجارت 1915 تک ختم ہو چکی تھی، لیکن افیون کی کاشت پر برطانیہ کی اجارہ داری انڈیا کی آزادی تک برقرار رہی۔ لیکن جو چیز ڈاکٹر باور کے لیے حیران کن ہے وہ یہ کہ کس طرح چند ہزار کلرکوں نے لاکھوں کاشتکاروں کو ایک ایسی فصل کاشت کرنے پر مجبور کیا جس سے اصل میں ان کا نقصان ہوتا تھا۔